اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹے تو ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں نے بھی بعض اوقات ایسی دیواروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جو کسی انسان نے نہیں بلکہ خود قدرت نے تراشی ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی خطے کے طبعی اور اسٹریٹجک خدوخال کی گہرائی میں اتریں گے جس نے ایرانی سطح مرتفع کو، جسے ہم ایران کا پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں، ایک ایسا قلعہ بنا دیا ہے جسے پتہ کرنا بظاہر ناممکن سا لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی دلچسپ اور حیران کن موضوع ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ان 5 اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو آج کے اس جائزے کا محور ہیں۔ پہلا ہے جغرافیائی قلعہ، دوسرا وہ تاریخی حقیقت جہاں فاتحین خود ہی فارسی بن گئے، تیسرا جدید دور کی ایک سمندری خندق، چوتھا علاقے سے محرومی یعنی ایریا ڈینائل کی حیران کن حکمت عملی، اور پانچواں کسی بھی زمینی جنگ کا وہ ہولناک خوف جو کسی بھی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا انجام ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے سیدھے چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی جانب، جغرافیائی قلعہ یعنی پتھر اور ریت کی وہ عظیم الشان قدرتی دیواریں۔ جدید فن تعمیر کی اس شاندار علامت کے بالکل نیچے اگر غور کیا جائے تو 1.6 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ایک ایسی سرزمین موجود ہے جو اسٹریٹجک گہرائی کی ایک نہ ختم ہونے والی بھول بھلیا بناتی ہے۔ یہ محض ایک ملک نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجک اعتبار سے ایک مکمل اور پیچیدہ شطرنج کی بساط ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ طبعی خدوخال کس طرح ایک قدرتی دفاعی ڈھال بنتے ہیں۔ مغرب میں زاگروس کے اونچے پہاڑ، شمال میں البرز کے سلسلے اور درمیان میں دشت کویر اور دشت لود جیسے لک و دق صحرا، یہ سب مل کر کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے ایک لاجسٹک کا بھیانک خواب بن جاتے ہیں۔ تنگ راستوں اور سنگلاخ وادیوں میں پھنس کر کوئی بھی روایتی فوج اپنی رفتار اور طاقت کھو بیٹھتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک کے اہم ترین شہری مراکز ان تمام قدرتی رکاوٹوں کے بالکل بیچ محفوظ اندرونی حصوں میں واقع ہیں۔ ماہرین کے اس قول سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حکومتیں اور پالیسیاں تو بدلتی رہتی ہیں مگر پہاڑ اور صحرا اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، اور یہی وہ مستقل جغرافیہ ہے جس نے قدیم دور سے لے کر آج کے جدید دور تک اس خطے کی جیوپولیٹیکل اہمیت اور طرز عمل کو بالکل ایک جیسا اور مستحکم رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گئی پتھر اور پہاڑوں کی بات، لیکن ہمارا دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، فاتحین جو فارسی بن گئے، یعنی حملہ آوروں کا تہذیبی اور ثقافتی انضمام۔ اگر جغرافیہ ایک ٹھوس دیوار ہے تو اس خطے کی ثقافت ایک ایسی گہری دلدل ہے جس میں بڑے بڑے فاتحین غرق ہو گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو حملہ آور اس نیت سے آئے تھے کہ وہ فارس کی تہذیب کو مٹا دیں گے، وہ خود اس کی تہذیب، لباس اور نظام میں اس حد تک جذب ہو گئے کہ ان کی اپنی پہچان ہی بدل گئی، چاہے وہ سکندر اعظم ہو جس نے فارسی دربار کے طور طریقے اپنا لیے، یا پھر منگول لشکر جو تباہی مچانے کے بعد بالآخر اسی خطے کے فن تعمیر اور شاعری کے سرپرست بن گئے۔ صدیوں پر محیط اس تاریخی ٹائم لائن پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو ایک بڑا واضح اور مستقل پیٹرن ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ قوم بیرونی حملوں سے وقتی طور پر لڑکھڑا تو سکتی ہے، لیکن کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر بیرونی حملہ، جیسے کہ 1980 کی 8 سالہ جنگ، نے دراصل اس کے وجود اور قومی جذبے کو پہلے سے کہیں زیادہ پختہ اور مضبوط کیا ہے۔ 5000 سال پر محیط یہ تاریخی برداشت ہی دراصل وہ بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر ہم اس خطے کی کثیر النسل قوم پرستی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب بھی اس ملک کو کسی بیرونی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے تمام اندرونی اختلافات پس پش چلے جاتے ہیں اور پوری قوم ایک ناقابل تسخیر دیوار کی طرح متحد ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف۔ اگر پہاڑ اس قلعے کی دیواریں ہیں تو جنوبی ساحل اور خلیج فارس اس کی ایک جدید خندق کا کردار ادا کرتے ہیں۔ صرف 20%، بظاہر تو یہ ایک بہت چھوٹا سا حصہ لگتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ دنیا بھر میں تیل کی مجموعی سپلائی کا 20% حصہ صرف 40 کلومیٹر چوڑی ایک تنگ سی آبی گزرگاہ یعنی آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ محض ایک پانی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ عالمی معیشت کی وہ شہرگ ہے جس پر ذرا سا دباؤ پوری دنیا کی معیشت کا سانس روک سکتا ہے۔ اس اہم راستے پر جو دفاعی حکمت عملی اپنائی گئی ہے اسے سمارٹ کنٹرول کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی پرانے طرز کی اندھادھند ناکہ بندی نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی جدید اور نپی تلی حکمت عملی ہے۔
اس میں الیکٹرانک اسپوفنگ جس سے جہازوں کی GPS کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور جدید ڈرونز کا استعمال کر کے صرف مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف اپنا مکمل دفاعی حصار قائم ہے اور دوسری طرف دشمن کے مخصوص جہازوں کو سرجیکل سٹرائک کی طرح نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ دفاعی جال کتنا وسیع اور مہلک ہے، اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 1120 میل طویل ساحلی پٹی پر پھیلی 6000 جدید بحری بارودی سرنگیں، تیز رفتار کشتیوں کے غول اور 27 آبدوزیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ساحل کے ساتھ موجود پہاڑوں میں اینٹی شپ کروز میزائل اور توپ خانے اس طرح کیموفلاج کیے گئے ہیں کہ انہیں ڈھونڈنا اور تباہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سارا نظام مل کر ساحل پر ایک ایسا موت کا جال بناتا ہے جس میں الجھنا کسی بھی بحری طاقت کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اور یہیں سے ہم اپنے چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ساحل سے ہٹ کر زمین کے اندر جو دفاعی حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ دشمن کو علاقے سے محروم کرنے یعنی ایریا ڈینائل اور تھکا دینے والے ہتھیاروں پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے A2AD کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسی عسکری ترکیب ہے جس میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور گوریلا جنگ کے حربوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی بھی بڑی عالمی طاقت کو جو ٹیکنیکی طور پر بہت مضبوط ہو اپنے جنگی علاقے میں داخل ہونے یا آزادی سے کارروائی کرنے سے روکنا اور اسے تھکانا۔ یہ جدید دور کی جنگ کا وہ ماسٹر سٹروک ہے جو طاقت کے عدم توازن کو کمزور کے حق میں کر دیتا ہے۔ اس حکمت عملی کا اصل مرکز وہ ہتھیار ہیں جو انتہائی تیزی سے حرکت میں آ سکتے ہیں۔ تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ یہ فتح ہائپرسونک میزائل جن کی رفتار کا مقابلہ کرنا جدید ترین دفاعی نظام کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اور ہزاروں ڈرونز، یہ سب کے سب پہاڑوں کے اندر گہرائی میں زیر زمین بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ ٹھوس ایندھن پر چلتے ہیں اس لیے انہیں لانچ کرنے کے لیے محض چند منٹ درکار ہوتے ہیں۔ یہ ایسا غیر مرکزی اور پھیلا ہوا نیٹ ورک ہے جسے ایک ہی جھٹکے میں ناکارہ بنانا ناممکن ہے۔ یہاں موزیک حکمت عملی اور روایتی جنگ کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ روایتی جنگ میں ایک سینٹرل کمانڈ اور بڑے جنگی جہازوں پر انحصار ہوتا ہے، لیکن موزیک حکمت عملی بالکل مختلف ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں اور لاتعداد سستے ڈرونز اور میزائلوں کے غول پر مبنی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ہی بڑے حملے میں دشمن کو ہرانا نہیں، بلکہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے حملوں سے، یعنی جیسے 1000 کٹ لگا کر دشمن کا خون بہا کر اسے تھکا دینا اور پسپا ہونے پر مجبور کرنا ہے۔ جیو پولیٹیکل ذرائع نے مستقبل یعنی 2026 کے حوالے سے کچھ انتہائی ہولناک فرضی منظرنامے ترتیب دیے ہیں۔ ان کے مطابق اگر کوئی بڑا فضائی حملہ ہوتا بھی ہے تو جواب میں کس قدر تیزی سے ایک غیر متوازن اور بے قابو سمندری اور سائبر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ چند ہی دنوں میں GPS اسپوفنگ اور ڈرون حملوں سے سینکڑوں تجارتی جہاز متاثر ہو سکتے ہیں، جس سے پوری دنیا میں سپلائی چین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا رد عمل ہے جو صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہے گا۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے جائزے کے 5ویں اور آخری لیکن سب سے زیادہ خوفناک حصے پر، زمینی جنگ کا ڈراؤنا خوف اور کسی ملک گیر محاصرے کی وہ مشکلات جن کا محض تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ 16 لاکھ، جی ہاں 1.6 ملین فوجی۔ عسکری ماہرین کا اندازہ ہے کہ تاریخی شہری جنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سنگلاخ اور وسیع جغرافیے والے ملک پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے کم از کم اتنی بڑی فوج درکار ہوگی۔ جدید دور میں لاجسٹک اور اخراجات کے لحاظ سے کسی بھی ملک کے لیے اتنی بڑی فورس تیار کرنا اور اسے ایک محاذ پر قائم رکھنا ایک قطعی ناممکن ہدف ہے۔ اس چارٹ پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑے عسکری طاقت یعنی امریکی فوج کے ڈھانچے میں صرف 20% حصہ براہ راست لڑنے والے دستوں کا ہوتا ہے، جبکہ باقی 80% ان کی لاجسٹکس اور مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اتنی بڑی فوج کھڑی کرنی پڑ جائے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر سے اپنی تقریباً 3/4 فوج کو سمیٹ کر صرف ایک ملک کے محاذ پر لگانا پڑے گا، جو کہ دنیا بھر میں ایک بہت بڑا طاقت کا خلا پیدا کر دے گا۔ فرض کریں کہ کوئی فوج اندر داخل ہو بھی جائے تو یہ جنگ کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے عذاب کی شروعات ہوگی۔ صرف اندرون ملک دارالحکومت تہران میں 1.5 کروڑ سے زائد لوگ بستے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی جس میں 4 کروڑ سے زائد افراد جنگی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر قومی پرچم تلے متحد ہونے کا وہ جذبہ، یہ سب مل کر کسی بھی روایتی جنگ کو فوری طور پر ایک طویل، خونی اور تھکا دینے والی گوریلا جنگ میں بدل دیں گے۔
اور اس بات کا بھی شدید خطرہ موجود ہے کہ دیگر عالمی طاقتیں اور علاقائی ملیشیایں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگ کا حصہ بن جائیں۔ بالکل اسی لیے تجزیہ کار انتہائی سنگین الفاظ میں خبردار کرتے ہیں اور اسے دی مدر آف آل کویگمائرز یعنی تمام دلدلوں کی ماں قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں اترنے کے لیے تو شاید راستہ مل جائے، لیکن اس میں سے بحفاظت نکلنے یا کوئی واضح اور مستحکم فتح حاصل کرنے کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے۔ یہ مہم عالمی وسائل کو پوری طرح نچوڑ کر رکھ دے گی۔ تو آخر میں ان تمام حقائق اور تجزیوں کے بعد یہ سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ جب ایک خطے کا جغرافیہ اتنا سخت اور ناقابل تسخیر ہو اور اس کی 5000 سالہ تاریخ حملہ آوروں کو خود میں جذب کر لینے کی گواہ ہو، تو کیا محض جدید فوجی طاقت اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس قلعے کی دیواروں کو واقعی گرایا جا سکتا ہے؟ یہ بات ہمیں آدھنک عسکری طاقت کی آخری حدوں کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ شاید تاریخ اور قدرت کے بنائے ہوئے کچھ قلعے واقعی وقت کی ہر سختی جھیلنے کے لیے ہی بنے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔